प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर सीखेंगे व्हाट इज़ इलेक्शन। और कुछ लोगों को ये वर्ड काफ़ी खटक रहा होगा कि ये इसका मतलब क्या है। जी, आप इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए आप जो इलेक्शंस देखते हैं, इंतखाबात जो हर 5 साल बाद हमारे मुल्क में होते हैं, आप उससे भी अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे आप एक पार्टी को सेलेक्ट करते हैं गवर्न करने के लिए। सो दिस डॉक्ट्रिन इज़ आल्सो अ बिट सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट जो आपको नज़र आता है आपके वर्ल्डली इलेक्शंस में, बट इसके लिए हम एक और बाइबली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो है प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन, और ये डॉक्ट्रिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और अभी थोड़ी देर में आप इसको स्टडी भी करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोवर्शियल नज़र आती हैं और कैसे हम इसको बाइबली एतबार से हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ है वो है बरगजीदगी या बरगजीदा किए जाना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हाईली डिबेटेड है अर्ली चर्चेज़ में भी था, और आज भी हमारे चर्चेज़ में ये बहुत ज़्यादा डिबेटेड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीडेस्टिनेशन, और इसका वर्ड हमें एक और भी नज़र आता है बरगजीदा होने के लिए, वो है प्रीडेस्टिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ गॉड बिफोर क्रिएशन in which he chose some people to be saved, not on account of any force inherent in them, but only because of his sovereignty। यानी खुदा ने बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले कि वो इस दुनिया को बनाता, इस दुनिया को खल्क करता, खुदा ने कुछ लोगों को चुन लिया ताकि उनको नजात दे, उनको हमेशा की ज़िंदगी दे। और अब तक तो आपको ये वर्ड सेव्ड का यूज़ आ जाना चाहिए, जिसका मतलब सैल्वेशन भी है, जिसका मतलब इटर्नल लाइफ भी है। तो खुदा ने चुन लिया कि कुछ लोगों को, कुछ बकिया को वो नजात दे, इसलिए नहीं कि वो उस मेरिट पे उतरते हैं, मेरिट की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद ने अपनी हाकिमियत की वजह से कुछ लोगों को चुन लिया ताकि उनको हमेशा की ज़िंदगी दे। इसको हम प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन एक जो की वर्ड आपने याद हमेशा रखना है इसमें, दैट इज़ बिफोर क्रिएशन। गॉड बिफोर क्रिएशन, यानी कि इस जहां को बनाने से पहले ही खुदा ने उनको चुन लिया था। अब कुछ लोगों को बल्कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ी अनफेयर बात हुई, और ये क्या बात हुई कि कुछ लोग चुन लिए जाएंगे, कुछ लोग नहीं चुने जाएंगे, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मगर इससे पहले कि आप कंक्लूजन डिराइव करें, लेट्स लुक एट व्हाट द बाइबल हैज़ टू से अबाउट दैट। तो जब आप नए अहदनामे में जाते हैं तो देयर आर सेवरल पैसेजेस जो इस ताल्लुक से बताते हैं कि खुदा ने पहले ही से लोगों को अपनी हाकिमियत की वजह से चुन लिया था। मिसाल के तौर पर जब पौलुस और बरनबास अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 48वें आयत में खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, वो वहाँ पर कहते हैं, गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। अब ये बड़ा सिग्निफिकेंट वर्ड है के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये जो वर्ड मुकर्रर है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट या प्रीडेस्टिन्ड, और यहाँ पे उर्दू में वर्ड आया है बरगजीदा। तो ये जो आप सीख रहे हैं कि बरगजीदा होना क्या है, कि खुदा ने हमेशा की ज़िंदगी के लिए
कुछ लोगों को चुन लिया था और वो ईमान ले आए। ईमान किस पे ले आए? मसीह यीशु के फिनिश्ड वर्क पर। तो वो ईमान ले आए और इसलिए वो चुन लिए गए। इसी तरह लूका, वो समझ गया था कि पौलुस आखिर सिखाना क्या चाह रहा है, और पौलुस रसूल अपने खतूत में इसकी और भी डिटेल बयान करते हैं, जैसे इफिसियों पहले बाब की 4 आयत में, और यहाँ पे लिखा, चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, यानी बिफोर क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उसने क्या लिखा है? उसने चुन लिया, इलेक्ट, बरगजीदा किया, ठीक है, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। He elected us। आगे इफिसियों पहले बाब की 5वीं आयत में, अगली आयत में वो कहता है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक, जो अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे हमने ये इसको स्टडी किया था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, दिस, सो उस नेक इरादा के मुआफिक हमें इसलिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों। अगली आयत में कहते हैं, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। यानी देयर इज नो मेरिट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेशियस एक्ट ऑफ गॉड। अब God saved us and called us not because of our good but because of his purpose and grace। हालेलुया। अपने उसने मकसद के वसीला से और अपने फजल के वसीला से उसने हमें बचाया है। आमीन। दूसरा तिमुथियुस पहले बाब उसकी 9वीं आयत में कहता है, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, इलेक्ट किया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं, नॉट बाय वर्क्स, बल्कि अपने खास इरादा और फजल, ये जो भी मैंने बात की, खास इरादा और फजल के मुआफिक जो यीशु मसीह में हम पर अज़ल से हुआ। अब हमने तो सीखा है फजल सलीब की वजह से हुआ है, पर यह सलीब की वजह से भी हुआ है, मगर ये कब से था? इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ टाइम देयर वाज ग्रेस। ग्रेस किससे लिंक्ड है? ग्रेस अल्टीमेटली गॉड से इंटरलिंक्ड है, और इसीलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि खुदा ने हमें अपने नेक इरादा के मुआफिक बुलाया है। जॉन मुकाशफा की किताब में यूहन्ना रसूल इसके ताल्लुक से बयान करते हैं, ये जो तूने हैवान देखा है, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह घड़े से निकाल कर हलाकत में पड़ेगा, और जमीन पर रहने वाले जिन के नाम बनाए आलम के वक्त से, ये देखें, ये बनाए आलम के वक्त से, बिफोर क्रिएशन। आगे क्या लिखे? किताब हयात में लिखे नहीं गए। इस हैवान का ये हाल देखकर पहले था, अब नहीं, और फिर मौजूद हो जाएगा, ताजुब करेंगे। सो किताब हयात में तो नाम पहले से लिखे गए हैं, किनके? उनके जिनको खुदा ने बरगजीदा किया, उनको अलग किया, उनको सेंट्स ठहराया, उनको मुकद्दसीन होने का दर्जा दिया, बेटे में हम मिरास किया। उनके नाम खुदा ने बनाए आलम से पेशतर ही अपने उस किताब में लिख लेते हैं। ना व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? आखिर हमें इसका मतलब भी समझना है। न्यू टेस्टामेंट ऑथर गिव्स कंफर्ट टू दोज हु बिलीव इन जीसस, यानी ये दर हकीकत सबसे बढ़कर नए अहद नामे के मानने वालों को इत्मीनान और तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ लिखा गया। खुदावंद ने इन सब बातों का इल्म और मुकाशफा दिया, क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए वो भलाई पैदा करता है। अब इस दुनिया में बहुत से दुख हैं, इस दुनिया में बहुत सी तकलीफ हैं, बहुत सा दुख है, रंज है, तकलीफ हैं,
ٹیمپٹیشنز ہیں، آزمائشیں ہیں، اور روزانہ ہم جب اٹھتے ہیں ہمیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی اتھارٹی دیتا ہے، سیکیورٹی بھی دیتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ بھلائی پیدا کرتی ہیں. آمین. سو پال، ہاؤ ڈڈ پال نیو اباؤٹ اٹ؟ اور اس کو ان چیزوں کا کیسے معلوم تھا؟ ذرا اسکرپچر ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. رومیو 28:8 باب اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اس لیے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو تاکہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. رومیو 8 اگلی ہی آیت میں کہتے ہیں اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، یعنی یہاں پہ ورڈ لکھ دیتا ہوں الیکٹ، جسے انہوں نے برگزیدہ کیا، ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. سو یہاں پہ ہمیں کافی ایلیمنٹس مل رہے ہیں. کون کون سے ایلیمنٹس مل رہے ہیں؟ لیٹس ہائی لائٹڈ. بلایا، جن کو بلایا راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. سو اگلے لیسن میں ہم اس کے تعلق سے بھی سیکھیں گے. So this was to give security to the believers. Hence, election is thus a cause for comfort and of assurance. یہ عقیدہ، یہ ڈاکٹرین ہمیں اس بات کی اٹرنل سیکیورٹی دیتی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی گریس کے وسیلہ سے ہے. اور دوسرے تیموتھیوس پہلے باب کی 9 آیت میں وہ کہتا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے فضل کے وسیلہ سے ہے. ہیلیلویا. اب ہمارا رسپانس کیسا ہونا چاہیے اس عظیم کام کے لیے؟ ہمارا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کو جلال دیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور پولس تسالونیکیوں کی کلیسیا کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے انہیں چنا ہے. آپ کو پہلا تسالونیکیوں پہلے باب کی 2 آیت سے 24 آیت تک ملے گا. وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہے. کس لیے چنا ہے؟ تاکہ ہم اس کو جلال دینے والے بنیں. اور اس لیے وی آر obliged to glorify God, sing praises because salvation is not earned. یہ اس بات کی ہمیں دلیل بیان کرتی کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے، یہ خداوند کی دین ہے، اور یہ ہم اپنے اعمالوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے ہے. کیونکہ افسیوں 2 باب کی 8 اور 9 میں کہتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ اس فضل سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے. یہ ہائی لائٹ کر لیں اپنی بائبلز میں، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اگر نجات، آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں، اگر نجات اعمال کے سبب سے ہوتی، اعمالوں کے سبب سے خدا نجات دیتا، تو ہر کوئی فخر کرتا کہ اس نے اپنی محنت سے یہ سب پایا ہے. مگر ہم یہ کہتے ہیں اپنی محنت سے نہیں، خدا کے فضل سے سب پایا ہے، اسی کا یہ سب کرنا ہے، اسی کے فضل کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا ہے. نوٹ، بڑا ایک اہم بات جو آپ نے ابھی یاد رکھنی ہے. This truth should not lead us to think کہ اب چونکہ خدا کی مرضی ہے اس لیے ہمیں بشارت کا کام نہیں کرنا. God chooses people to carry out this work. اس کو اس طرح سمجھتے ہیں ہم، خدا نے کچھ لوگوں کو چنا. فار ایگزامپل پیپل آف ایکس وائی، خدا نے ان کو چنا، اس خدا نے ان کو پہلے سے ہی الیکٹ کر لیا تھا. بٹ ہاؤ ول دیز پیپل ایکس وائی کم ٹو نو دیٹ دے آر ریئلی سیوڈ؟ دس از اے گروپ آف پیپل جو کہ میں جیسس از پیپل، یہ ان کے پاس جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ان کے صلیب پر سے گناہ معاف کیے گئے ہیں. اور چونکہ اگر خدا نے ان کو چنا ہوگا، یہ رسپونڈ کریں گے بائی فیتھ ان کرائسٹ. اور یہاں سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ پیپل ایکس وائی کو خدا نے چن لیا تھا، اس لیے وہ مسیح کی صلیبی موت پر، اس کے جی اٹھنے پر، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان لائیں گے، اور یہ خداوند کی بادشاہی کا حصہ بنے. سو ایونجلزم
یہ پارٹ ہمیشہ رہتا ہے. اور ایونجلزم، انجیل کو پھیلانا، یہ کام ہمارا ہے، اور اس کام کو ہم نے پھیلانا ہے. صرف پادریوں کا نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے. آمین. دیٹ از وائی، اسی لیے پولس نے بہت محنت کی ان پریچنگ دا گاسپل. دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی 10 میں کہتا ہے، اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں. کس لیے سہتا ہے؟ تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں. So he works for these people. I mean, Paul knew that God has ordained chosen people. He took as an encouragement, not as a discouragement. یہ بات یاد رکھنی ہے. آپ نے اس ڈاکٹرین کو انکریجمنٹ کے لیے لینا ہے، ڈسکریجمنٹ نہیں کرنی. انکریجمنٹ ہے کہ آپ نے انجیل کا کام کرتے جانا ہے. It is your task to preach the word, the living word of God. جب آپ کرتے جائیں گے آپ برکت پر برکت حاصل کرتے جائیں گے. Now what does it not means? کیا مطلب اس کا نہیں ہے؟ کچھ لوگ اس کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو سمجھنا کہ اس الیکشن کا مطلب کیا نہیں ہے. تو نمبر 1 اب یہاں پہ ہم 3 سوالات کو اسٹڈی کریں گے. This doctrine does not mean that our choices does not matter. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے انتخابات، ہماری چوائسز، ہمارا چناؤ، ہماری مرضی میٹر نہیں کرتی. یس اٹ میٹرز، اور ان ایکشنز کا کانسیکوینس بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، ان ایکشنز کا کانسیکوینس بھی ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو اور سمجھنے کے لیے ہم 3 باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. کیا ہم واقعی ہی پورے طور پر آزاد ہیں؟ Are we really free? کیا خدا فیئر ہے؟ کیا وہ واقعی عادل ہے؟ کیا وہ واقعی راست ہے، منصف ہے؟ کیا ہم دلیری سے کہہ سکتے ہیں that our God is a fair God؟ یعنی کچھ نہ کچھ چن لیا، کچھ کو نہیں چنا. مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ it's not fair, but let's prove it. And does God wants everyone to be saved؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں؟ ان 3 باتوں کو ہم جلدی سے کور کریں گے. نمبر 1، are we really free؟ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ Many believe that because of this doctrine، کہ اس عقیدے کی وجہ سے ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں. یعنی ہم ایسے ہیں جیسے ایک روبوٹ ہیں، اور ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری ڈوریاں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں. جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ عقیدہ اس چیز کو یہ بیان نہیں کر رہا کہ آپ محض ایک روبوٹ ہیں اور خداوند نے آپ کی ڈوریاں پکڑی ہوئی ہیں. It does not means like this. This is the reason. یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ اس عقیدے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پر یاد رکھیں، this is what the Bible teaches about it. میں کچھ آپ کو نئی چیز نہیں سکھا رہا اپنے سے، بلکہ بائبل اس کی گواہی دے رہی ہے. اور یہ بات کہ آپ کیا واقعی میں فری ہیں؟ یس یو آر. آر چوائسز میٹر. ہمارے چوائسز میٹر کرتی ہیں. فار ایگزامپل، خدا کو پتا تھا آدم نے گناہ کرنا ہے، مگر خدا نے اس کے سامنے 2 چوائسز رکھی. باغ عدن میں خدا نے اس کے سامنے 2 چوائسز رکھی کہ یا تو حیات کے درخت سے کھا، یا تو نیک و بدی کی پہچان کے درخت سے کھا. اب اس میں آدم کی اپنی چوائس تھی. God has given us free will. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور ہماری چوائسز میٹر کرتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری چوائسز ریلی میٹر کرتی ہیں، کیونکہ وہ کانسیکوینسز بھی ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں اپنی چوائسز کے. اور آدم نے اس کے کانسیکوینسز کو بھگتا. وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی چوائس میٹر کرتی تھی. God works through our choice and desires to bring his plan about it. خدا کا پلان تھا اپنے بیٹے کو بھیجنا. آدم کی چوائس سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا پلان پورا کیا. And therefore, if we respond to Christ, we say that we choose Christ
while we can also say that it was already ordained by God. اگر ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا کہ ہم کہیں کہ یہ خدا کا ٹھہرایا ہوا منصوبہ تھا کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں. ہاللیلویا. اور we must make choices in lining to God's will. ہم اس کے اگلے لیسن میں ہم اس کو اور ڈسکس بھی کریں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو کہ آپ کی چوائسز میٹر کرتے ہیں، لیکن آپ کی چوائس کے وسیلہ سے خدا اپنی مرضی کو مینیفیسٹ کرتا ہے. آمین. Is God really fair? کیا خدا راست ہے؟ Is whatever God is doing, is it really just? Let's look at it. Some claim that this doctrine is true. تو پھر خدا وفادار نہیں ہے. It means then God is not fair. Well, we need to know what is the meaning of being fair. well, سب سے پہلی بات تو یہ ان کانٹیکسٹ آف سیلویشن ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ کانٹیکسٹ آف سیلویشن کیا کہتا ہے بینگ فیئر ہونے کے تعلق سے. آپ کو یہ ہم نے پچھلے لیسنس میں یہ سیکھا کہ خدا کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ وہ سب کو ان کے گناہوں کی نجات، ان کے گناہوں کی سزا دے، کیونکہ خدا نے تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا. جب فرشتوں نے گناہ کیا، جب لوسیفر نے گناہ کیا تو خدا نے اس کو نہیں بخشا، بلکہ خدا نے اس کے گناہوں کا بدلہ دیا. اور دوسرا پترس چوتھا باب دوسرا باب اس کی چوتھی آیت اس بارے میں بیان کرتی ہے، اس نے فرشتوں کو بھی نہ بخشا. تو اس کے بڑا ایزی ہونا تھا کہ وہ سب کو یہاں پہ نجات نہ دے، سب کو گناہوں کے وسیلہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے. بٹ اٹ از فیئر that God chooses people from all nation and tribes. Hallelujah. مکاشفہ 7واں باب اس کی 9ویں آیت کے مطابق اسے ہر قبیلے سے، ہر ایک زبان بولنے والے سے، ہر ایک قوم سے لوگوں کو چن لیا. یہ فیئر ہے. آمین. So does God really want کہ سب نجات پائیں؟ آنسر is yes. خدا چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں. اس لیے پولس رسول پہلا تیموتھیوس دوسرے باب کی چوتھی آیت میں کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. پترس اس تعلق سے بیان کرتا دوسرے پترس تیسرے باب کی 9ویں آیت میں خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. God really wants کہ سب نجات پائیں. but the truth is ایسا ہوگا نہیں. اسی لیے حزقیل کے بارے میں حزقیل کی کتاب میں حزقیل لکھتا ہے کہ خدا رویا کیونکہ اس نے وہ جانتا ہے کہ سب نہیں نجات پائیں گے. اس لیے کہتا ہے تو ان سے کہہ خدا فرماتا ہے تجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں تجھے کوئی خوشی نہیں، بلکہ اس میں کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے. اے بنی اسرائیل باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ خداوند کی خوشی نہیں ہے. اس کے 33:11 کے مطابق خدا چاہتا ہے کہ سب کی نجات ہو. اور یسوع مسیح بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یروشلم گئے تو وہ وہاں پر یروشلم کے لوگوں کے لیے رویا بیکاز ہی نیو کہ وہ سب نجات نہیں پائیں گے. لوکا 19 باب 41 کے مطابق اور متی 23 باب میں یہ لکھا ہے کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے تو ان کو سنسار کرتی. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. سب نجات نہیں پائیں گے. اور پولس اس کے بارے میں کہتا ہے اب اسرائیل قوم خاص طور پر اس ورس میں وہ اسرائیل کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کہ سب نجات
नहीं पाएंगे. ओनली द इलेक्ट, जो बरगजीदा किए गए हैं, वो ही नजात पाएंगे. आमीन. सो आई होप कि आपको इन बातों की समझ आई है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इसको दोबारा दोबारा सुनेंगे. इट्स अ बिट ट्रिकी. यस, मैं एग्री करता हूँ. दिस डॉक्ट्रिन इज अ बिट ट्रिकी, बट आई नो आप कर सकते हैं और अच्छा करेंगे. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगले लेसन में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. गॉड ब्लेस यू.